اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الحجین فرجہم. خوب ترتیب نزول بحث پہنچی ہے نزول کی ترتیب. قرآن مجید میں جو 114 سورہ ہے، کیا یہ سورہ ترتیب نزول کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ہیں جن ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی تھی، یا سوروں میں تقدم و تأخر ہو گیا ہے؟ پہلے نازل ہونے والی سورہ کو بعد میں رکھا گیا ہو، بعد میں نازل ہونے والی سوروں کو پہلے رکھ دیا گیا ہو، یا موجودہ قرآن میں جو سوروں کی ترتیب ہے یہ ترتیب کس طریقے کی ہے؟ ترتیب نزولی ہے، نزول کے حساب سے ترتیب مرتب کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، یا نہ ایسے اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سوروں کی نزول کی ترتیب کے سلسلے میں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ روایتیں ہمارے بزرگوں کے لیے قابل اعتماد ہیں. یعنی ہمارے بزرگ علماء نے ان روایتوں پر اعتماد کیا ہے، ان روایتوں کو موثق اور معتبر جانا ہے، اور ان کی بنیاد پر سوروں کی ترتیب کو کیا ہے، نزول کے مطابق بتایا ہے. اور اکثر روایتیں جو سوروں کی ترتیب کے سلسلے میں ہیں وہ ابن عباس سے ہیں. جیسے ابن عباس سے ایک روایت ہے جس کو احمد ابن ابی یعقوب کاتب معروف بے ابن واضح یعقوبی اس نے اپنی تاریخ میں، اس کے علاوہ محمد ابن صاحب کلبی از ابی صالح از ابن عباس انہوں نے بھی نقل کی ہے. یا ایک روایت کی جس کو محمد ابن اسحاق براق جو ابن ندیم کے نام سے معروف ہیں انہوں نے بھی کی ہے، اس میں کتاب الفہرست میں. یا علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، ٹھیک، انہوں نے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ ابو محمد مہدی ابن نزار حسینی قائنی، انہوں نے علامہ سے جو 5ویں قرن میں تھے، حافظ کبیر عبید اللہ نے، انہوں نے وغیرہ وغیرہ سب کا نام دیا ہوا ہے. بس صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوروں کی ترتیب نزول کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، اور ان روایتوں پر ہمارے علماء نے اعتماد کیا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں ان روایتوں کو نقل کیا. اب یہاں سے سب نام ہے کن کن علماء نے ان روایتوں کو کن کن لوگوں سے نقل کیا ہے، کن کن کتابوں میں وہ آپ کو ملیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے پڑھنے کی ضرورت ہے. علامہ طبرسی و دیگر بزرگان فن، کہہ رہے علامہ طبرسی اور جو دوسرے اس فن کے ماہر اور استاد ہیں متذکر شوند کے، وہ بیان کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ رعایت ترتیب سورہ نظر بے ابتدائے ہر سورہ. کہہ رہے ہیں کہ سوروں کی ترتیب کی رعایت کیا ہے، ہر سورہ کی ابتدا پر نگاہ ڈالنے سے آپ کو پتہ چلے گا، اس کا علم ہوگا. سورہ کے ابتدا پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس کی ترتیب کی رعایت کا اندازہ ہوگا. اگر سورہ تا چند آئے نازل شود و پیش از اتمام آن سورہ دیگری به طور کامل نازل گردد و حتی چند سورہ دیگر در این میان به صورت کامل نازل شود، آنگاه بقیه سوره نخست نازل شود. در این حالت نیز اعتبار ترتیب مبتدای نزول هر سوره خواهد بود، چنانکه سوره علق تا 5 آیه در آغاز بعثت نازل گردید و پس از چند سال بقیه سوره نازل شد. همچنین سوره مدثر و سوره مزمل و غیره و نیز همین روال. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ
سوروں میں ترتیب کا معیار ان کی آیتوں کا نزول نہیں ہے، بلکہ سورہ کا مکمل طریقے سے نازل ہونا ہے۔ فرض کر لو ایک سورہ کی چند آیتیں ابتدا میں نازل ہوئی، ٹھیک، پھر سلسلہ اس پہ رک گیا، دوسرا سورہ شروع ہو گیا اور وہ دوسرا سورہ مکمل نازل ہو گیا، پھر جا کر کے وہ پہلے والا جس کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی دوبارہ شروع ہوتی ہیں، تو کس کو پہلے مانا جائے گا؟ جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوروں میں ترتیب کا معیار کیا ہے؟ سوروں کی آیتوں کا نازل ہونا یا سوروں کا مکمل نازل ہونا؟ کل سورہ کا مکمل نازل ہونا۔ دیکھیں اسی وجہ سے سب سے پہلی آیتیں سورہ الگ کی ہے، لیکن کوئی کہتا ہے سورہ الگ پہلا سورہ ہے قرآن کا نازل ہونے والا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر سورہ کی ابتدا اور انتہا یہ معیار ہے ترتیب نزول میں، اس کی آیتیں معیار نہیں ہیں۔ بہت سارے سورہ ایسے ہیں کہ جو ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، کچھ آیتیں نازل ہوئیں پھر دوسرا سورہ شروع ہو گیا بیچ میں، جب وہ ایک یا دو کئی سورہ جب مکمل نازل ہو چکے، پھر کیا ہے وہ پہلا سورہ جس کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی وہ جا کر کے مکمل ہوئی۔ تو اگر بعد میں مکمل ہوئی ہیں تو اس کو پھر بعد میں ہی رکھا گیا ہے، اور یہی ترتیب نزول ہے۔ سوروں میں ترتیب نزول کا معیار کسی سورہ کی چند آیتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مکمل سورہ ہے۔ جو سورہ مکمل نازل ہو جائے جس ترتیب کے ساتھ، اس کو اسی ترتیب سے یاد کیا جائے گا، اس کو اس ترتیب میں وہی رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ جی۔ اب آئیے ترتیب سورات کے روایت ابن عباس، کہہ رہے کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق سوروں کی ترتیب و تکمیل آن اور اس کی تکمیل مطابق روایت جابر ابن زید با تصحیح از روح نسخہ متعدد قابل اعتماد عبارت است۔ اب یہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوروں کی ترتیب نزول کے مطابق، یعنی یوں کہا جائے کہ روایتیں جو سوروں کی ترتیب نزول کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں، ان روایتوں کے مطابق سوروں کی ترتیب نزول کچھ اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں یہ ہے سورہ الگ ترتیب کے اعتبار سے 96، سورہ قلم 68، مزمل 73، مدثر 74، فاتحہ پہلا سورہ، مسد یا تبت 111، تکویر 81۔ یہ اس طریقے سے یہ پوری فہرست ہے، ٹھیک۔ اب یہ پوری فہرست کو ہم کیا کریں گے دیکھ کر کے یا ایک ایک پڑھ کر کے؟ کیوں مولانا؟ روایات میں سوروں کی ترتیب نزول جو ذکر ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہے جو یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ اصل روایت سے ہی لیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سوروں کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب روائی ہے، ترتیب معتبر ہے، وہ ترتیب خود معصومین سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے جس ترتیب کے ساتھ سورہ نازل ہوئے ہیں انہی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوروں کی ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ سوروں کی ترتیب نزول کے مطابق ہے۔ اب سوال کیا جائے گا یہ دعویٰ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ سوروں کی ترتیب نزول کے مطابق ہے؟ کا روایت
कौन सी रवायत? बहुत रवायतें हैं भाई, हमारे उलमा और बुजुर्गों ने रवायतें नकल किया, उन रवायतों को मोतबर भी जाना है। उन रवायतों के मुताबिक सूरों की तरतीब नुज़ूल ये है, ये पूरी फहरिस्त तरतीब ऐसे नाज़िल हुई है, मगर ये जनाब जो सूरह अलग की सबसे पहले जनाब ये नाज़िल हुई है, और अब कहाँ मौजूद है जनाब 96 मतलब सूरह में। किसने कहा कि पहले नाजिल हुआ है? सूरह अलग जनाब पहले नहीं है जनाब, 5 आयतें है ना, आयतें मेयार नहीं है तरतीब नुज़ूल का, मुकम्मल सूरह मेयार है, समझ रहे? पूरा सूरज जो एक बार नाजिल हो गया, जिस तरतीब से नाजिल हुआ, जिस मकाम पे, जिस जगह पर, उसका वही मकाम रहेगा, उसकी वही जगह रहेगी। सूरह अलग की 5 आयतें तो नाजिल हुई हैं, पूरा सूरह नाजिल नहीं हुआ। ये पूरा सूरह कब नाजिल हुआ है? 96 नंबर पे जाके, इसलिए उसको वहां जगह दी गई है। उससे पहले दूसरे सूरह नाजिल हुए हैं, तो जिस तरतीब से सूरह नाजिल हुए हैं उन्हीं तरतीब से ये यहाँ पे जिक्र किए गए हैं, बयान। उधर तो आखिरी जो है सूरह नस्र बताया था पीछे अभी, इसमें आखिरी बता रहा है सूरह तौबा। सूरह तौबा आखिरी बताया? कहाँ आखिरी बताया? नीचे कीजिए नाम नीचे। हाँ एकदम लास्ट में। हाँ 114 नवा सूरह। और 113 ना ये तरतीब है बाबू, ये ऐसे रखा गया है, लेकिन तरतीब नुज़ूल के हिसाब से ऐसे हैं। ये जो दिया है 9 नंबर की तरतीब मौजूदा 9 नंबर है। हाँ जनाब अब जो कुरान में मौजूद है वो जनाब 9 में जो है 114 है। हाँ 114 सबसे आखिर में, और उसमें पीछे भी तरतीब ये रखी गई है और नुज़ूल ये है। तो नुज़ूल में ये 114 बता रहा आखिरी। हाँ और अभी जो पीछे चल रही थी पहली आयत और पहली सूरह और आखिरी सूरह है, उसमें मुझे लग रहा है जनाब ऐसे नहीं है जनाब, मैं बताऊं जनाब कैसे। ऐसा है कि जो मौजूदा तरतीब है, हाँ जो मौजूदा तरतीब है कुरान में सूरों की, सूरह इस तरतीब से नाजिल नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं? वो तो नहीं है, सूरह इस तरतीब से नाजिल हुए जो यहाँ बयान की जा रही है। सही, ये समझ रहे हैं? तरतीब नुज़ूल है ना जनाब, ऐसे नाजिल। हाँ ये ऐसे ना, वहाँ जो मुरतब किया गया है कुरान में, जो जगह दिया गया है वो तरतीब कुरान में तरतीब नुज़ूल के मुताबिक नहीं है सूरह। सही बात समझ में आई? और नहीं तरतीब नुज़ूल का मेयार आयतें हैं, तरतीब नुज़ूल का मेयार मुकम्मल सूरह है। मुकम्मल सूरह जिस तरतीब से नाजिल हुआ है और रवायतों में जो तरतीब बयान की गई हकीकी वो ये है यहाँ पे जो दी है, नहीं है कि कुरान में जिस तरतीब से है। बात समझ में आई? वो मैं नहीं करूँगा ना। इसमें मतलब बताया कि सूरह तौबा है 114वीं। ठीक, अभी जब पीछे बात चल रही थी इसमें, तो उन्होंने मतलब जब बहस ये थी कि पहली आयत सबसे पहली सूरह नाजिल होने वाली और सबसे आखिर होने वाली, तो बाद में जो है सूरह इकरा को पहली कहा और फिर सूरह अलहम्द, इन दोनों में बात थी। इकरा किसी ने नहीं कहा है कि पहला सूरह, उसने जैसे आयत और उसकी बात की आयतों को कहा है। पहली सूरह मसलन अलहम्द को माना, अलहम्द को सबने, और दूसरी जो सबसे आखिरी आखिर वाले में इख्तिलाफ है। हाँ आखिर वाले में इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ की वजह दूसरी है। वो तारीख़ी एतबार से, महिला रवायात के एतबार से देखेंगे तो रवायतों में सूरों की तरतीब नुज़ूल ये है जो यहाँ पर है। हो सकता है कि उन लोगों ने सूरों के, हो सकता है कि वहाँ पर इस बहस में कि कुरान का आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाला सूरह कौन सा है, ठीक है, वहाँ एक दूसरे एतबार से इख्तिलाफ हो लोगों को, तारीख़ी एतबार से, शान नुज़ूल के एतबार से, या जो भी हो, उनकी नज़र उस वक्त ये तरतीब नुज़ूल पे न रही हो, इसको न बयान किया हो। समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी बहस जो है वो अलग है, एक अलग रुख है वहाँ गुफ्तगू का और बात का, और यहाँ तरतीब नुज़ूल की जो बहस है ये बहस उससे बिल्कुल अलहदा है। हालांकि जोड़ा जा सकता है दोनों को, समझ रहे हैं?
اسی کو دلیل بنایا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں جو چیز موجود ہے ٹھیک، اور وہ روایتیں قابل اعتماد ہیں تو اس پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے اور روایت والی چیز ہی بیان کرنی چاہیے، چونکہ روایت دلیل ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے. روایت نے کہہ دیا ہے کہ آخری سورہ مثلاً کی فلاں ہے، تو اب کسی بھی رخ سے کسی بھی زاویے سے بات ہو، آپ روایت کو دلیل بنا کر کے بنیاد بنا کر کے آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں بھی آخری سورہ فلاں ہے جو روایت میں. یہ بھی تو روایت ہی میں ادھر روایات منقول اہل بیت علیہ السلام آمدے ایسے کہ آخری سورہ نصر ہے. صحیح. یہاں کون سا دیا سورہ؟ یہاں پہ سورہ توبہ دیا ہے. سورہ توبہ 9 نمبر کا دیا ہے بابو. کدھر ترتیب نزول میں بات ہو رہی ہے نا؟ ترتیب نزولی میں کہہ رہا ہوں. نہیں نا ترتیب، یہ تو جناب جو بتا رہے وہ ترتیب موجودہ میں ہے. ترتیب موجودہ میں نہیں ہے. ترتیب نزول میں ترتیب نزول میں جناب 114 ریکارڈنگ لوگ دیجیے. ترتیب نزول 114 کہنے سورہ مورد اختلاف. یہ جو ترتیب نزول بتائی گئی ہے یہ ساری اتفاقی نہیں ہے. کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جن سوروں کے سلسلے میں اختلاف ہے ترتیب کو لے کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا سورہ نصر روایت کے مطابق پہلی ٹھیک، لیکن اس میں جو دیا گیا ہے 102 پہ دیا گیا ہے ٹھیک، تو یہ اختلافی ہے. اب آپ جائیے تحقیق کیجئے اور تحقیق کے بعد آپ نتیجے پہ پہنچیے کہ کون سی ترتیب زیادہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب حل ہوا آپ کا مسئلہ جو تھا کہ روایت میں تو یہ ہے تو پھر روایت بھی ہے، کیونکہ روایتوں میں اختلاف ہے. روایتوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے نظریات میں اختلاف ہے. سورہ مورد اختلاف وہ سورہ کہ جس میں اختلاف ہے. انچے در ترتیب سورہ مکی و مدنی عرض شد. مکی اور مدنی سوروں میں جو ترتیب ذکر کی گئی ہے طبق روایت ابن عباس بودیس، وہ ایک روایت ابن عباس کی ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں بھی ہوں. ان روایتوں میں ترتیب میں کچھ ڈیفرنس ہو، بدلاؤ ہو، تفاوت ہو، فرق ہو ابن عباس کی روایت سے. ابن عباس نے سوروں کی جو ترتیب اپنی روایت میں ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری روایت ٹھیک اس میں سوروں کی ترتیب ابن عباس والی ترتیب سے مختلف ہو، ممکن ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر ابن عباس کی روایت کی بات کریں گے تو فرض کر لیں ایک سورہ ترتیب کے اعتبار سے 8 نمبر کی ہے، دوسرے میں ہو سکتا ہے اسی کو 12، 14، 20، 25، 30، 100 ہے نا. جیسا کہ سورہ نصر کو لے کے ابھی آپ جو وہاں ابتدائی بحث میں جہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ پہلا مکمل نازل ہونے والا سورہ کون ہے، تو وہاں بتایا تھا کہ اہل بیت کی روایت کے مطابق سورہ نصر پہلی ابھی ابن عباس کی 108 ہوا نا. تو ایسے اور بھی بہت سورہ ہیں، چونکہ روایتیں مختلف ہو گئی اور روایتوں میں ترتیب الگ الگ بتائی گئی تو اختلاف تو ہوگا. اس میں مختلف والے میں 30 سورہ بیان کی ہے سورہ. ہاں تو اب وہی کہہ رہا ہوں. چلو دیکھیں تو بہر صورت ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے مکی اور مدنی سوروں کی ترتیب بیان کی گئی ہے یہ ابن عباس کی روایت کے مطابق تھی کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق کیا ہے، اتنی سورہ مکی ہے اتنی مدنی ہے، ان کی ترتیب یہ ہے. یہ زرکشی و تبرسی آنڈا نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کو علامہ تبرسی اور زرکشی نے نقل کیا ہے. وہ با روایت جابر ابن زید تصحیح و تکمیل شدہ، اور اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کو جو روایت جابر ابن زید کی ہے اس کے ذریعے سے اس کی تصحیح اور تکمیل کی گئی ہے. تصحیح اور تکمیل کے باوجود 30 سورہ یا 30 سورہ سے زیادہ ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں ترتیب کے لے کر کے اختلاف ہے.
باوجود کہ ابن عباس کی روایت کو جابر ابن زید کی روایت کے ذریعے سے تصحیح بھی کیا گیا ہے، تکمیل بھی کیا گیا ہے، اس کے باوجود 30 سے زائد سورہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف نظر ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. البتہ یہ مکی اور مدنی ہے. در ذیل بیانہ اشارے میں کنی. اب وہ 29-31 سورہ یا جو بھی زیادہ ہو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اختلافات والی، اتفاق والی نہیں. جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے پر اتفاق ہے اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں. اب ان سوروں کو، ان سوروں کی فہرست بتا رہے ہیں جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف نظر ہے. کل انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے.